رمضان کا مہینہ ہو تو مسلمان نیکی کا کوئی بھی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے۔ ہم سب کا یہ ایمان ہے کہ رمضان میں اگر ایک نیکی کریں تو اس کا 10 گنا ثواب ملتا ہے۔ کراچی کے چند دوستوں نے بھی اس بات کا عزم کیا اور غربت کے خاتمے کے لیے، رمضان کی نیکیوں کے لیے، غریب عوام کے لیے راشن بانٹنے کا سلسلہ شروع کیا ہے۔ یہ لوگ سڑکوں پر افطار بھی کراتے ہیں، پھر دن رات راشن پیک کر کے لوگوں کے گھروں تک پہنچاتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کراچی کے یہ نوجوان کس طرح کام کر رہے ہیں۔ آئیے ہمارے ساتھ۔ یہ ہے نوجوان ہمارے ساتھ طلحہ صاحب۔ طلحہ صاحب سے پوچھتے ہیں، طلحہ صاحب یہاں پہ کیا ہو رہا ہے اور ہم کس جگہ موجود ہیں؟ یہ آپ کا FFP کے رمضان ٹاسک فورس پہ آئے ہیں اور یہاں پر جو ہے ہماری دن رات راشن کی پیکنگ چل رہی ہے۔ ہم یہیں پر ہی باہر جو ہے افطار بھی کراتے ہیں اور یہاں پر راشن کی پیکنگ، ویریفیکیشن، سارے کیسز ہینڈلنگ سب یہاں سے ہوتی ہے۔ کتنے دن ہو گئے اس کیمپ کو یا اس ٹاسک فورس کو بنے ہوئے آپ؟ یہ اس رمضان ہم نے تقریباً جیسی رمضان شروع ہوا اس سے ایک ہفتے پہلے سے ہم نے یہاں پہ شروع کر دیا، اور پچھلے رمضان تو کوئی 90 دن ہم یہاں پہ بیٹھے رہتے جب کووڈ کا معاملہ چل رہا تھا، تو وہ بھی ہم نے اسی جگہ یہاں پر ہی سیٹ اپ کرا تھا۔ لیکن یہ کراچی کے نوجوان ہیں، آپ دیکھیں جس طرح فاؤنڈیشن فائٹنگ پاورٹی ان کا عزم ہے، ان کا نام ہے، اور اس عزم کے ساتھ یہ یہاں پر چلے ہیں کہ یہ پاکستان میں غربت کے خاتمے کے لیے نہ صرف بلکہ کرونا کی جب جنگ شروع ہوئی تھی اس میں بھی ان نوجوانوں نے کافی زیادہ کام کیا۔ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہوں گے ساتھ ہمارے عبداللہ بھی موجود ہیں جو اس ساری NGO کو دیکھتے ہیں۔ کچھ دوست حضرات بھی یہاں پر آئے ہیں۔ السلام علیکم عبداللہ صاحب، ہاتھ تو نہیں ملانا چاہیے لیکن ہم ملا رہے ہیں۔ عبداللہ صاحب، ہم یہ کہاں موجود ہیں اور آپ کی یہ جو NGO ہے فاؤنڈیشن فائٹنگ پاورٹی کب سے بنی، کیا کانسیپٹ تھا، کس طرح خیال آیا، کیا چیز تھی؟ دیکھیں اس NGO کو تقریباً بنے ہوئے 12 سال ہو گئے، اور کانسیپٹ اور جو ویژن تھا وہ جب میں خود ذاتی طور پہ 15 سال کا تھا اس ٹائم پہ ہم نے یہ اسٹارٹ کیا تھا، اور ابھی تو ہم دیگر سیکٹرز پہ کام کر رہے ہیں بے شمار اور پورے پاکستان میں کام کر رہے ہیں، لیکن ابھی جو بالمخصوص جو یہ کام ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ راشن کی ڈسٹریبیوشن کا ہے۔ اور جیسے کووڈ کی سچویشن آگے بڑھتی جا رہی ہے تو ہم آکسیجن سلنڈر اور ماسک اور PPEs جیسے ہم نے پہلے کیا تھا لاک ڈاؤن کے اندر، تو اس دفعہ بھی ہم اسی طریقے سے انشاءاللہ کریں گے اور یہ ترتیب ہماری جاری رہے گی۔ آئیے ہمارے ساتھ ہمیں بتائیے کہ یہ لیپ ٹاپ کیوں رکھا ہوا ہے اور یہ بھائی یہاں پر کیا کر رہے ہیں، اس بارے میں بتائیں۔ بتائیے جناب، یہ کیا ہو رہا ہے؟ پہلے اپنا تعارف کروا دیں اور یہ کیا کام کر رہے ہیں آپ لیپ ٹاپ لے کے؟ السلام علیکم، میرا نام حسان ہے، میں فاؤنڈیشن میں وائس پریزیڈنٹ ہوں۔ یہ جو یہاں پہ جو کام ہو رہا ہے، جو لوگ ہمیں راشن کے لیے کانٹیکٹ کرتے ہیں جو کہ بذریعہ واٹس ایپ ہوتا ہے یا بذریعہ کال میسیجز میں ہوتا ہے، اس کی انٹری یہاں پہ ہوتی ہے بیسکلی۔ اس کے بعد یہ انٹری کے بعد دوسرا پروسیس ہوتا ہے جس میں ویریفیکیشن ہوتی ہے۔ تو یہ جو پورا جتنا بھی راشن کا جو پروسیس ہے وہ سارا آلموسٹ یہاں لیپ ٹاپ سے چل رہا ہوتا ہے۔ اچھا، دیکھیں یہ لیپ ٹاپ ہے ان کے پاس، باقاعدہ ایک ایکسل کی شیٹ بنی ہوئی ہے، اس کے اندر یہ انٹری کرتے ہیں اور اس انٹری کرنے کے بعد ان کے پاس واٹس ایپ میسیجز بھی آ رہے ہیں۔ تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے یہ اگر ہمارے بھائی اگر ہمارے کو انٹری دکھائیں کہ کیسے یہ انٹری کرتے ہیں، نام، نمبر، گھر کا ایڈریس، فون نمبر، ہر چیز جو ہے باقاعدہ طور پر نوٹ کی جاتی ہے۔ لوگوں نے ان سے تعاون کرا، خاص طور پر روح افزا نہ صرف عبداللہ صاحب نے خود لی بلکہ بہت ساری NGOs کو بھی دلائی۔ ہم گواہ ہیں اس بات کے کہ فیس بک پہ میں میسیج ڈالا کہ اگر کوئی رمضان کے مہینے میں ایسی کوئی NGO جو لینا چاہے اس روح افزا کو تو ان سے رابطہ کرے۔ یہ ہمارے پاس یہاں پہ انٹریز جو آئی ہوئی ہیں، جن لوگوں نے اپنے نام لکھوائے تھے راشن کے لیے، ہماری نمبر پہ ریکویسٹ دی تھی یا کوئی ریفرنس سے آتے ہیں تو اس کو یہاں پہ ویریفائی کرتے ہیں کہ ان کو آیا۔ کراچی کسی بھی علاقے سے انٹری کر سکتی ہے؟ کراچی کے کسی علاقے سے بھی۔ دیکھیں یہ اس میں گڈاب بھی موجود ہے، سچل بھی موجود ہے، میٹروول بھی ہے۔ اب جیسے ان کو ڈسپیچز ہو گئے ہیں تو یہ سچل گوٹ ہے، بروہی گوٹ ہے، شاہ فیصل ہے، سرجانی، لانڈی۔ اتنا دور سچل گوٹ اور وہ بروہی گوٹ اور یہ رائڈرز آپ نے رکھے ہوئے؟ جی، وہ بیسکلی یہ ہے کہ جو ایسے ہیں جو روزانہ کے بیسس پہ اپنی دیہڑی لگاتے ہیں تو ان کو ہم نے رائڈرز یہاں پر رکھا ہوا ہے۔ کوئی خاص کرائٹیریا بنایا ہوا ہے کہ اتنے حد تک مطلب آمدنی ہو یا اس میں کوئی چیز ہو؟ اصل میں اقتدار بھائی آپ کو پتہ ہے کہ زکوٰۃ کا معاملہ تھوڑا سا مشکل معاملہ ہے، لیکن صرف زکوٰۃ کے اوپر ہم یہ ساری ترتیب فالو کرتے ہیں۔ اس کے بعد جیسے چیریٹی کے اوپر جو یا نارمل صدقہ لوگ جو دیتے ہیں یا ڈونیشنز ہوتی ہیں اس پہ ہمارے اتنے سوالات نہیں ہوتے۔ اس میں بس ہم ایک ٹرکی کویشچن ہوتا ہے، جیسے میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کو راشن ملا یا نہیں ملا۔ اب بہت سارے لوگوں کو راشن مل جاتا ہے تو وہ بولتے ہیں جی ہمیں موصول ہو گیا، تو پھر ہم ان کو کینسل کر دیتے ہیں تاکہ مزید کسی اور حقدار کو راشن مل جائے۔ تو یہ ٹھیک ہے، یہ ایک پورا پروسیس ہے۔ آپ میرے ساتھ ہی رہیے گا، پورا پروسیس دیکھیں۔ لڑکے یہاں پر بلکہ والنٹیئر کہنا چاہیے، یہ چند دوست ہیں جو بلا معاوضہ یہاں پر کام کر رہے ہیں۔ چنے پڑے ہوئے ہیں یہاں پر، یہ چاول ہیں میرے خیال سے اگر میں غلط نہیں ہوں، سویاں ہیں،
مختلف قسم کی دالیں, بیسن اور گھی وغیرہ جو آئٹم ہمیں دکھائی دے رہے ہیں یہاں پر, وہ میرا خیال ہے کہ ایک فیملی کے لیے ایک ہفتہ یا 2 ہفتے کے لیے اتنا ہوتا ہوا کہ ایک کافی ہوتا ہو. ہاں تو یہ آٹے کی وافر مقدار. اچھا, آپ کو بھی مہنگا پڑتا ہے آٹا, بڑا کرائسس تھا, آپ کو کس طرح پڑتا ہے یہ آٹا؟ دیکھیں ہم ڈائریکٹ مل سے لیتے ہیں, لیکن ہماری بھی یہی شکایت ہے کہ اس ٹائم پہ خاص طور پہ رمضان میں آٹے کو سستا ہونا چاہیے, لیکن رمضان میں ہی یہ آٹا مہنگا ہو جاتا ہے. ابھی رمضان کے بیچوں بیچ جو ہے آٹا تقریباً 50 روپے سے اوپر گیا, تو یہ ہمارے لیے بھی مشکل ہے کہ ہم اس کو خرید کر کے پھر آگے مزید کس طریقے سے دیں. اپیل یہی ہے گورنمنٹ سے کہ اس کو سستا کریں. چینی ہے کیا اس میں؟ چینی کا بڑا ایشو ہے. بالکل ہے, چینی بھی بالکل ہے, لیکن چینی پہ بھی آپ جانتے ہیں کہ کس طریقے سے جو ہے اس کی جو پرائز ہے وہ اوپر آتی ہے, اور حالانکہ گورنمنٹ ریگولیٹڈ پرائز کچھ اور ہے لیکن مارکیٹ کے اندر کچھ اور ہمیں ملتی ہے. تو یہ بڑا میں ایک دفعہ طلحہ سے دوبارہ بات کرنا چاہوں گا, کس طرح ہو رہا ہے پروسیس؟ یہ الگ الگ یہ بیگ کیوں رکھے ہوئے ہیں, یہ کیا چیز ہے اس میں؟ کیونکہ مختلف علاقوں میں کراچی کے جانا ہے اور زکوٰۃ کا ہے, تو اس وجہ سے ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ہم ترتیب بنا کے رکھتے ہیں کہ یہ 100 راشن 400 راشن, تاکہ بھیجنے میں ہمیں آسانی ہو. کیونکہ ہماری صرف ہوم ڈلیوری تو ہے اور کچھ علاقوں میں ہمارے بنڈلز بھی جاتے ہیں, جیسے کل بھی ہماری کماڑی کی ڈسپیچ ہوا, ابھی کل ہمارا اورنگی کا ڈسپیچ ہے. تو اس طرح کر کے مختلف علاقوں میں جو جاتے ہیں. تو اچھا, وہاں لوگ رکھے ہوئے جو اس کو ریسیو کرتے ہیں؟ بالکل, ہمارے نمائندے پورے کراچی پاکستان میں موجود ہیں, تو جو کراچی کی ٹیم ہے اور مختلف علاقوں کی, تو وہ ان کو بھی یہاں سے راشن ایلوکیٹ ہوتا ہے. بیگ آپ میرے سامنے یہاں کھولیے, ہم دیکھیں کہ جو راشن وہاں پہ پیک ہو رہا ہے, یقیناً وہ سارا راشن اس کے اندر ایک فیملی کے لیے. یہ بیگ ہم طلحہ بھائی ہمارے لیے اس بیگ کو کھول رہے ہیں اور آپ کو دکھائیں گے کہ ایسا نہیں ہے کہ دکھائیں کچھ اور ڈالیں کچھ. تو اس سارے پروسیس کو جو ہے وہ پورا کیا جاتا ہے. ان کے جس طرح لوگ یہ ینگسٹر ہیں, نوجوان ہیں, مل کے سارے جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں, اور صرف خدمت کے لیے, عوامی خدمت کے لیے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو چیزیں ساری یہاں پیک ہوئی ہیں وہ ساری کی ساری. تیل ڈالا جاتا ہے, اور اس میں یہ پورا آپ کو آٹے کا بیگ دکھ رہا ہے. اچھا, ہم نے صرف ضرورت کی چیزیں نہیں, کیونکہ عید بھی آ رہی ہے تو لوگوں کو خوشی منانے کا بھی حق ہے, تو اس طرح سے ہم نے سوئیوں کا بھی پیکٹ اس میں ڈالا ہے کہ تاکہ ان کی عید کا بھی تھوڑا سا بندوبست ہو سکے. باقی مختلف قسم کی اس میں دالیں موجود ہیں, بیسن یہ موجود ہے اندر. رمضان کا ایک ایسا دن ہوتا ہے کہ جس کے اندر جو ہے وہ مختلف این جی اوز آتی ہیں, کام کرتی ہیں, اور وہ ریلیف چاہتی ہیں سرکار سے. کیوں, میں صحیح تو نہیں کرا؟ میں آپ کو یہی بتاتا ہوں کہ یہ جو راشن کی خریداری ہے یہ اٹ سیلف ہمارا ایک بہت میجر ٹاسک ہوتا ہے, جس میں ہمارے لڑکے مختلف علاقوں میں جوڑیا بازار اور اس طرح کی بہت ساری مارکیٹس میں جا کے ریٹس لیتے ہیں, اور منیمم ریٹس جتنے ملتے ہیں اس سے پھر ہم راشن پرچیز کرتے ہیں, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کوئی ریلیف تو اویلیبل ہے نہیں. تو اس وجہ سے ہمیں اپنی محنت آپ ڈفرینٹ ہول سیلر سے کانٹیکٹ کر کے کم پرائسز میں لینا ہوتا ہے تاکہ زیادہ لوگوں کو دیا جا سکے. کراچی کے نوجوان فاؤنڈیشن فائٹنگ پاورٹی کے نام سے, جس طرح عبداللہ بتا رہا تھا کہ وہ 15 سال کا تھا تو کام کر رہے تھے, اس ٹائم سے اب تک یہ سارے لڑکے نوجوان کام کرتے ہیں, اور ماشاءاللہ بہت اچھے پروفیشنل ہیں, پڑھے لکھے لڑکے ہیں. کوئی تنخواہ نہیں لیتے, صرف جذبہ ایمانی سے, جذبہ خدمت سے سرشار ہو کر جو ہے وہ یہاں پر آتے ہیں. میں اپنے یوٹیوب چینل کے توسط سے ناظرین سے درخواست کروں گا کہ کوئی بھی سفید پوش لوگوں کی مدد کرنا چاہے, ہیلپ کرنا چاہے, ان کے ساتھ جڑنا چاہے, یہاں پر آ کے کام کرنا چاہے. ایون مجھے عبداللہ ایک بار میرے پاس قریب آئے تو وہ یہ کہتے ہیں اگر کوئی این جی او بھی اس کے پاس جگہ اویلیبل نہ ہو اور وہ کام کرنا چاہتی ہے, کام کر سکتی ہے, تو عبداللہ کی یہ بھی آفر ہے کہ یہاں پر آ کے وہ اپنا سامان رکھ لے, یہاں سے کام کر لے, والنٹیئر ان کے ساتھ لگ لے. میں بتا رہا تھا ناظرین کو کہ آپ نے مختلف این جی اوز کے لیے بھی آفر کوئی رکھی ہوئی ہے. تھوڑا سا ماسک نیچے اتاریں اور یہ بتائیں وہ آفر کیا ہے جو این جی اوز کے لیے رکھی ہوئی. دیکھیں این جی اوز کے لیے ہمارے دروازے کھلے رہتے ہیں, کیونکہ ریزن یہ ہوتا ہے بہت ساری این جی اوز ہیں ان کے پاس مواقع نہیں ہوتے, اور ساتھ ساتھ ان کو اس طرح سے فیسیلیٹیٹ بھی نہیں کرتے کیونکہ ان کو معاملات نہیں پتہ, اور حکومتی معاملات, آپ کو کارپوریٹ سیکٹر سے کس طرح سے تعاون لینا ہے. تو یہ ساری چیزوں میں ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ان کو فیسیلیٹیٹ کریں گے. جگہ کی بھی ضرورت ہے تو ہمارے ساتھ جڑیں, جیسے لاسٹ ٹائم وہ جڑے تھے, اور اس ٹائم بھی آ کے کام کریں ہمارے ساتھ. تو کھلے دل سے. بہت شکریہ عبداللہ. یہ تھے عبداللہ اور ان کے ساتھی. جس طرح شاعر نے کہا تھا کہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکھی. تو کراچی کے نوجوان, کراچی میرا شہر, کراچی میرا وہ شہر جو ہر مشکل میں سڑک پہ نکل آتا ہے کسی بھی مصیبت کے اندر, وہ چاہے ہیٹ ویو کی ہو, چاہے کرونا کی ہو, رمضان میں سڑکوں پہ افطار کرانے کی ہو, یا نوجوان اس طرح جڑ کے اپنی پاکٹ بنی سے کام کرتے ہوں, ان کا نام کچھ بھی ہو,
وہ کسی بھی NGO سے کام کرتے ہوں، لیکن دیکھیں اپنے ہی پیسوں سے راشن جمع کر کے لوگوں کے گھروں تک پہنچانا، اورنگی ٹاؤن کے ماڑی اس طرح پہنچانا، واقعی یہ جذبہ ایمانی ہے اور واقعی پاکستان کے قائم و دائم رہنے کی ضمانت ہے، پاکستان کے حقیقی نوجوانوں کی ضمانت ہے کہ وہ کس طرح اپنے ملک اور اس کی عوام سے محبت کرتے ہیں۔ اب تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔